اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وصحابہ البررۃ المتقین. اما بعد، مرکز افکار اسلامی کی جانب سے سفارش کے مد نظر حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے وصیت نامہ بر بستر شہادت کے بیانات کی عنوان سے حاضر ہیں. حضرت کے خطبہ کا اگلا حصہ اس سے پہلے جتنا بیان ہو چکا اس سے لاحق. اللہ اللہ فی بیت ربکم، میں تمہیں تمہارا رب یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں تمہارے پروردگار کو سامنے رکھ کر یہ بات متوجہ کرانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم جو اس سلسلے میں ہے وہ تمہیں یاد رہے. فی بیت ربکم، اپنے رب کے گھر کا خیال کرنا. لا تخلوہ ما بقیتم، جب تک تم باقی رہو اسے خالی نہ رہنے دینا. اور تمہارا آنا جانا، کعبہ کا طواف اور بیت اللہ اور مسجد الحرام کو عبادت کے ساتھ معمور رکھنا، اور وہاں پر لوگوں کا دعاؤں میں مشغول ہونا، اور وہاں پہ جا کر اپنے رب سے سوال کرنا، اس کو باقی رکھنا، اس گھر کو اکیلا نہ چھوڑنا. اس بیت رب سے مراد کعبہ بیت اللہ ہے جو مکہ مکرمہ میں موجود ہے. اس کے حوالے سے خود حضرت امیر المومنین کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو مستند کتب میں تواتر کے ساتھ نقل ہوتی چلی آ رہی ہے کہ حضرت کی والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا کو رکن اور مقام کے درمیان جو دیوار کعبہ ہے اس نے بی بی کو راستہ دیا، اور وہ دیوار شق ہوئی اور جناب فاطمہ بنت اسد بیت اللہ میں داخل ہوئی. 3 دن تک بی بی بیت اللہ کے اندر رہیں اور وہاں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ولادت ہوئی. کہنے والے نے کہہ دیا کثیرہ میسر نشد ان سعادت بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت. حضرت کے ساتھ اس بیت اللہ کی یہ یادگار بھی ہے اور ایمان کا حصہ ہے بیت اللہ الحرام. حضرت اس کی طرح متوجہ کرا رہے ہیں، اور حج کی طرف بھی اشارہ اس میں یقیناً ہے کہ حج بھی انجام دیتے رہنا، کیونکہ حج فریضہ ہے. وَتَرْكُهَا كَبِيرَةٌ مُوبِقَةٌ، حج فریضہ ہے اور اس کو ترک کرنا ہلاک کر دینے والا گناہ کبیرہ ہے. بعض اوقات لوگ حج کے سلسلے میں سستی کرتے ہیں. عمرے کے ساتھ حج کے ساتھ اپنے گھر کو آباد کرنا. ہمارے معصومین علیہ السلام کے 25 تک حج کی روایات نقل ہیں، پیدل چل کر بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے تھے. پھر اس کو ترک کرنے کا گناہ بھی بتایا اور ساتھ ساتھ اس کے اثرات بھی فرمایا. فَإِنَّهُ إِن تُرِكَ لَمْ تُنَاظَرُوا، اگر تمہارا اللہ کے گھر کی طرف آنا جانا ترک ہو گیا پھر تمہیں مہلت نہیں ملے گی، پھر تمہاری طرف عذاب زلازل اور تمہاری طرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی رخ کر لے گی. وَاللَّهُ فِي الْجِهَادِ بِأَمْوَالِكُمْ، فرمایا تمہیں یاد دلاتا ہوں تمہارے رب کا حکم کہ جہاد کا دروازہ بھی بند نہ کرنا، اموال کے ساتھ بھی انفس کے ساتھ بھی. جہاں کہیں اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت پڑے وہاں دریغ نہ کرنا، جان کی ضرورت پڑے وہاں پہ بھی دریغ نہ کرنا. حضرت امیر کی ساری زندگی بچپن سے لے کر بستر شہادت تک اور پھر بستر شہادت سے لے کر حضرت کے آسودہ لحد ہونے تک ان 2 کاموں میں بڑے انہماک سے گزری. سخی تھے تو پرلے درجے کے تھے، مجاہد تھے تو بلند پایا تھے. وہ ایسے مجاہد تھے جن کا جہاد لوگوں کے لیے ناقابل برداشت تھا، اور اگر کسی کو کہیں پہ ان کے بارے میں بات کرنے کا موقع فراہم ہوا اور وہ ان کے خلاف بات کرنے لگا تو اسے اور کچھ بھی نظر نہ آیا. اس نے یہی کہا کہ علی کی تلوار بہت چلی ہے. اسلام کے راہ میں چلی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں چلی. بس پیغمبر اسلام کے بعد تو پھر حضرت نے بہت زیادہ تحمل کا مظاہرہ فرمایا.
حضرت نے جہاد فی سبیل اللہ کی طرف توجہ دلائی ہے، کیونکہ جہاد کے ذریعے اسلام کی سربلندی ہے، اور اموال کے خرچ کرنے کی طرف بھی حضرت نے توجہ دلائی ہے، کیونکہ اموال کے خرچ کے ساتھ ہی معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ جب بھی کبھی کچھ مال آیا حضرت نے اللہ کی راہ میں لٹا دیا، اور جب بھی کبھی اسلام کو ضرورت پڑی تو حضرت اپنے جان کے ساتھ بدر ہو، احد ہو، خیبر ہو، حنین ہو، خندق ہو، جتنی جنگیں اسلام نے لڑی تو ان میں فتح و نصرت کا سہرا حضرت کے سر تھا، حتیٰ کہ اتنا بڑا تاج پہنا دیا پاک پیغمبر نے خیبر میں، لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحِ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ۔ اور وہ خیبر جسے ایک ناممکن قلعہ جس کا سر کرنا ناممکن نظر آ رہا تھا، اس کو مولا امیر نے ید اللہ قوت کے ساتھ اس کو اڑا دیا، اور اسلام کو بہت سربلندی ہوئی۔ حضرت سیدہ صلوات اللہ علیہ فاطمہ زہرا نے اپنے خطبے میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ وَمَا نَقَمُوا مِنْ أَبِي الْحَسَنِ، تمہیں میرے ابو الحسن کا کون سی کوئی کمزوری اور کون سی قابل اعتراض بات نظر آئی ہے؟ نَقَمُوا مِنْهُ وَاللَّهِ مَنَاكِيرَ سَيْفِهِ، اگر لوگوں کو علی سے کچھ برا لگا تو اس کا اللہ کی راہ میں تلوار چلانا، اور ایسے مقامات کے جہاں کوئی نہیں چلا سکتا تھا، اور نَقَمُوا مِنْهُ وَاللَّهِ مَنَاكِيرَ سَيْفِهِ وَعَدَمَ مُبَالَاتِهِ هَتْفَهِ، اور علی نے کبھی ان میدانوں میں موت سے گھبرایا نہیں اور موت سے گھبراتا نظر نہیں آئے ہیں۔ تو حضرت کا یہ پہلو بھی بلند تھا، اور حضرت نے بتایا کہ یہ آخر تک آپ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے راستے میں مال سے بھی دریغ نہ کرنا اور جان سے بھی دریغ نہ کرنا۔ وَعَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ وَالتَّبَاصُلِ، اور تم پر ضروری ہے کہ صلہ رحمی رکھنا، تواصل ایک دوسرے سے میل جول رکھنا۔ اتحاد کی طرف دعوت دے رہے ہیں مولا امیر اس میں کہ دیکھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے زیر سایہ زندگی کرنے والوں، تم اسلام کے زیر سایہ زندگی کرتے ہو، اور جہاں جہاں اسلام کا نام آئے وہاں اتحاد کا ثبوت دینا، ایک دوسرے سے مل جل کر رہنا، معاشرے کو پاکیزہ رکھنا، معاشرے کو امن کے ساتھ رکھنا، والتباسل، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اب جان فدا کر دینا، مال فدا کر دینا، ایک دوسرے پہ مال خرچ کرنا، ضرورت مندوں کو دینا، کسی کی دیوار گر گئی ہے اس کے ساتھ تعاون کرنا، کسی کا مثلا بجلی کا بل زیادہ آ گیا ہے، کسی کی شادی ہے، بچے کی شادی ہے، بچی کی شادی، تباسل، یعنی ضروری نہیں کہ آپ اپنے واجبات کو دیکھیں، بلکہ اپنے اموال سے اپنے ہم معاشرہ لوگوں کے ساتھ تبادل کرنا، ان پر خرچ کرنا، خوراک میں، پوشاک میں، سارے سلسلوں میں، تاکہ تمہارا معاشرہ امن اور آشتی کا معاشرہ ہو۔ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرَ، خبردار اس بات سے بچنا کہ تم ایک دوسرے کو پشت پھیر دو، وَالتَّقَاتُ، اور ایک دوسرے کا قطع رحمی کرو۔ ہماری اسلامی تعلیمات میں حکم ہے کہ صلہ رحمی کے لیے خیال رکھو، سل ولو ادبرا، اگر آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار آپ کو پشت بھی کر گیا تو پھر بھی تم اس کے ساتھ جوڑ کے رکھو۔ اور صلہ رحمی کے میدان میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، حضرت یہاں پہ صلہ ارحام کے بارے میں متوجہ کرا رہے ہیں۔ لا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نہ چھوڑنا امر بالمعروف کو اور نہی عن المنکر کو۔ فَيُوَلَّى عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ، ہماری روایات اور اسلامی تعلیمات میں یہ بات ہے کہ جب لوگ امر بالمعروف چھوڑ دیں گے تو ان پر پھر ایسے لوگ مسلط ہوں گے کہ جو ان میں سے شرار ہوں گے اور شریر قسم کے لوگوں کے ساتھ مبتلا ہو جائیں گے۔ اور اس میں ایک راز کی طرح بھی اشارہ فرما رہے ہیں کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو اس میں پھر لوگ جو کچھ کریں گے وہ اسی کو زندگی کا ایک آئین سمجھیں گے اور اسی کو صحیح سمجھیں گے، تو پھر وہاں اچھائی برائی کی تمیز نہیں رہے گی۔ جب اچھائی برائی کی تمیز نہیں رہے گی تو اچھے برے کی بھی تمیز نہیں رہے گی، اور پھر لوگ کسی کو بھی اپنے اوپر مسلط کرنے کے لیے آسانی سے اس کو قبول کر لیں گے، اور تمہارے اوپر پھر شریر لوگ والی بن جائیں گے۔ حرام خوروں کو جب منع نہیں کیا جائے گا، رشوت خوروں کو جب منع نہیں کیا جائے گا تو ظاہر ہے وہ لوگ مسلط ہوں گے، اور پھر لوگ اس سے معاشرہ جو ہے مشکلات کا شکار ہوگا۔ فَيُوَلَّى عَلَيْكُمْ، بس تمہارے اوپر والی بن جائیں گے شرارکم، ثم، اور پھر یہ صورتحال ہو جائے گی کہ تدعون فلا یستجاب لکم، پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے
اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے حضرت ایک راز بتا رہے ہیں کہ معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہونا چاہیے۔ بہت ساری ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ خدایا ہمارا یہ کام کر دے، خدایا ہمارا یہ کام کر دے، خدایا ہمارا یہ کام کر دے، اور پھر اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا، اس لیے کیونکہ ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کر رہے ہوتے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا چلوں، اگر کسی گھر میں کوئی شخص اللہ سے دعا مانگتا ہے، خدا میری بیوی کو نمازی بنا دے، میرے بیٹے کو نمازی بنا دے، میری بیٹی کو نمازی بنا دے، میری بہو کو نمازی، میرے داماد کو نمازی بنا دے، لیکن انہیں نماز کا کہتا نہیں ہے اور انہیں نماز کے لیے آمادہ نہیں کرتا ہے، تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں کہ چوروں کو حیا دے دے، انہیں خوف خدا دے دے، رشوت لینے والوں کو تھوڑا سا اپنا خوف دے دے، کہاں ہوگا؟ جب ہم تبلیغ نہیں کریں گے اپنی جمعہ کے خطبات میں، اپنی مساجد میں، اپنے خطابات میں، اپنی تبلیغ میں، اپنے معاشرے میں، میل جول میں اگر ہم امر معروف نہی عن المنکر کریں گے تو پھر ہماری دعاؤں کا اثر بھی ظاہر ہوگا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ سلسلہ تھا، حضرت نے جہاں پہ بھی کیا لوگوں نے اس کا اثر نہ لیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ حضرت امیر کے خون بہانے کے در پہ ہو گئے۔ حضرت نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ لوگوں کو اتنا خیال بھی نہ آیا کہ امیر المومنین کا قتل مسجد میں اور حالت نماز میں اور مصلی پہ کر دیا گیا۔ کتنی بڑی دکھ کی بات ہے کہ ایک نمازی کا مصلی رنگین ہو گیا۔ راوی کہتا ہے کہ جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا مصلی رنگین تھا، مولا امیر اسی مسجد کی خاک کو اٹھا کر اپنے سر کے زخم کے اوپر ڈال رہے تھے، امامے کے ساتھ سر باندھ رہے تھے اور پڑھ رہے تھے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے اسی سے تمہیں خلق کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے۔ مصلی خون میں لت پت تھا، ادھر ادھر حضرت کے نمازیوں کی چیخیں بلند تھی، لوگ واہ ویلا کر کے رو رہے تھے۔ حضرت جبریل کی آوازیں بلند تھی، الا قد قتل امیر المؤمنین، الا قد قتل امیر المؤمنین، حضرت علی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ مسجد ایک عزا خانہ بن گئی، ہر آدمی اونچا اونچا رو رہا تھا، اونچا اونچا گریہ کر رہا تھا۔ آنے والے تو آئے، پہنچ حضرت امیر کے بیٹے بھی گئے، لیکن میں پوچھ سکتا ہوں کہ کون زیادہ دکھی ہوگا؟ حضرت کے پیچھے نماز پڑھنے والے، حضرت کے محب، یا حضرت کے وہ جوان بیٹے کی جنہوں نے باپ کو اس حالت میں دیکھا؟ میں نے پڑھا ہے اٹھنے کی کوشش فرماتے تھے لیکن نہیں اٹھ سکتے تھے، پھر اٹھنے کی کوشش فرماتے تھے لیکن نہیں اٹھ پاتے تھے۔ اس وقت مولا حسن سے فرمایا بیٹا تم نماز پڑھاؤ، تم نماز کی ابتدا کراؤ، وہیں پہ امامت کا اعلان بھی فرمایا، اور اتنے کمزور گئے، کوئی اتنی شدید ضرب تھی امیر المومنین کے لیے۔ میں نے پڑھا ہے جنگ احد میں حضرت کو 60 زخم تلواروں کے لگے ہوئے تھے، لیکن وہاں پہ علی بے جگری سے لڑائی ہوئی، اتنی شدید ضرب تھی مولا امیر کو کہ حضرت مصلی سے اٹھنا چاہتے تھے کہ میں نماز با جماعت پڑھا دوں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت کے لیے اٹھنا ممکن نہیں ہو رہا۔ صلی اللہ